السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ حضرات محترم، آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ تمام حضرات اس ویڈیو کو دیکھیں، خصوصاً بالخصوص عوام اہل سنت تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑا فتنہ مرزا جیلمی، جو اپنے آپ کو مرزا محمد علی انجینئر کہتا ہے، اور اہل سنت پہ آئے دن کوئی نہ کوئی الزام لگایا ہوتا اس نے۔ پچھلے دنوں اس نے ہماری بھولی بھالی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے اپنی اکیڈمی میں کہا کہ اب میں نے ان کا یہ حال کر دیا ہے، یعنی اہل سنت و جماعت کو ٹارگٹ کرتے ہوئے اس نے کہا کہ اب میں نے ان کا یہ حال کر دیا ہے کہ یہ اپنی محفل میں، اپنے لوگوں میں، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھ کر اس کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتے۔ اب کوئی بندہ یہ نہ کہہ دے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ انشاءاللہ میں ابھی آپ کو ویڈیو بھی دکھاتا ہوں، چیلنج والی بھی، اور ہمارے علماء نے اس چیلنج کو پورا بھی کیا، لیکن آج تک پھر ایسے ہو گیا جیسے اس کو سانپ سونگھ گیا۔ اس موضوع پر اس نے کوئی دوبارہ پیغام نہیں ریکارڈ کروایا۔ مسلمان کو اگر دوسرا مسلمان قرآن کی آیت پیش کرتے ہوئے ڈرے تو سر پھر ڈر جانا چاہیے کہ معاملہ بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں۔ میں آپ کو نمونے کے طور پہ ایک آیت پیش کر دیتا ہوں، اور آپ سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آیت کبھی بھرے مجمع میں، کبھی دوستوں کے اندر، کبھی اپنے خاندان کے لوگوں میں بیٹھ کے آپ اس آیت کو بیان کریں، اور اس کا ترجمہ جس مکتب فکر کے وہ ہے نا، اسی کا ہی ترجمہ پڑھ کے آپ بتا دیں، اور پھر دیکھیں آپ کے ساتھ ہوتی کیا ہے۔ حالانکہ قرآن کی آیت ہے، ترجمہ بھی ان کے اپنے علماء نے کیا ہوا ہے۔ احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ اٹھا لیں، اشرف تھانوی صاحب کا اٹھا لیں، جونا گڑھی صاحب کا اٹھا لیں، فتح محمد جلندری کا اٹھا لیں، سید فرمان علی شاہ کا اٹھا لیں، میں نے سارے فرقوں کے علماء کے نام دے دیے۔ یہ سنیں جی آیت، سورۃ الاعراف، آیت نمبر 180۔ سامعین و ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ کی، یہ چھوٹے مرزا صاحب ہمارے جیلم کے جو ہیں، ان کی یہ ویڈیو ہے جس میں وہ یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ آیت کریمہ جو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 ہے، اس کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجمع میں نہیں پڑھی جا سکتی، اس کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، جو بندہ اس کا ترجمہ کرے گا یا اس کو مجمع میں پڑھے گا تو اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوگا۔ تو مرکزی جامع مسجد خان سامہ، نیا بازار، جیلم، چھوٹے مرزا صاحب کی یہ خواہش جیلم سے ہی ہم نے پوری کی، اور ہم نے بھرے مجمع میں مرکزی جامع مسجد خان سامہ، نیا بازار، جیلم، جو کہ جیلم کی مرکزی مسجد ہے، اس کو 8 بازار لگتے ہیں، اور جتنا مجمع آپ کو ویڈیو کے اندر نظر آ رہا ہے اتنا ہی مجمع اس کے باہر لان میں، اور اسی طرح اس کی جو اوپر کی حال ہے اس میں موجود ہے، اور ہر جمعہ کو لوگ وہاں پہ الحمدللہ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی جمعہ پڑتی ہے، تو ان کے ہوتے ہوئے ہم نے اس آیت کریمہ کو پڑھا بھی، اس کا ترجمہ بھی کیا، اور اس کا مفہوم بھی بتایا۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ حضرات جو سنتے ہیں، سوشل میڈیا سے وابستہ رہتے ہیں، اس طرح کی ویڈیوز سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ چھوٹے مرزا صاحب کا تو جو مشن ہے، مقصد ہے، وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے درمیان قرآن پاک اور حدیث شریف کے حوالے سے شکوک اور شبہات پیدا کرنا ہے۔ یہ سمجھتا تھا کہ علماء اہل سنت کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے میں جو باتیں کرتا ہوں، لیکن الحمدللہ ہمارے سینکڑوں علماء اکرام نے اس کی ہر بات کا مدلل جواب دیا ہے، دلیل کے ساتھ۔ اس لیے میں عوام اہل سنت سے گزارش کروں گا کہ اہل سنت و جماعت کوئی ایسی جماعت نہیں کہ جس کی بنیاد جھوٹ پر رکھی گئی ہو۔ اہل سنت و جماعت کوئی ایسی جماعت نہیں جس میں جھوٹ ہی جھوٹ چلتا ہے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت، مسلک اہل سنت کل بھی سچا تھا، مسلک اہل سنت آج بھی سچا ہے، اور مسلک اہل سنت انشاءاللہ تا قیامت سچا رہے گا۔ مسلک اہل سنت کی پشت پناہی کرنے والے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ہماری پشت پر ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک ہے۔ اس لیے کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ میں جس طرح کا مرضی چورن بیچنا چاہوں گا میرا چورن بک جائے گا۔ نہیں، اہل سنت پر اگر آپ بہتان درازی کریں گے، آپ کوئی الزام لگانے کی کوشش کریں گے، ہمارے علماء اکرام الحمدللہ متحرک ہیں۔ اس لیے کوئی بھی یہ نہ سوچے کہ میرے دل میں جو بات آئے گی میں وہ کر کے چلا جاؤں گا۔ الحمدللہ علماء اہل سنت کی گرفت بڑی مضبوط ہے،
جس طرح حضرت مولانا مفتی حسن رضا یلدرم جو کہ جہلم سے بلونگ کرتے ہیں، انہوں نے مرزا کی ہر بات کا جواب دیا ہے، لیکن اس بار بھی انہوں نے اس کو ایسی دھول چٹائی ہے جو یہ قیامت تک یاد رکھے گا۔ آپ ایک بار یہ ویڈیو دیکھیں اور فیصلہ خود کریں۔ ہمارے جیلم کے چھوٹے مرزا صاحب نے یہ چیلنج دیا ہے نیٹ پر کہ آپ تو اب یہ حالت ہو چکی ہے کہ قرآن پاک کو نہیں بیان کر سکتے، لوگوں کے سامنے قرآن کی آیت نہیں پڑھ سکتے، مجمع کے سامنے قرآن ایک دوسرے کو نہیں سکھا سکتے، قرآن کی آیت پڑھیں گے کہ لوگ آپ سے لڑ پڑیں گے۔ تو یہ چیلنج دیا کہ یہ آیت کریمہ آپ پڑھ کے دکھائیں۔ وہ کون سی آیت ہے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 188۔ کیمرہ مین کیمرہ لگائے گا آپ کی طرف، آپ کو دکھائے گا کہ یہ مرکزی جامعہ مسجد خانسامہ کا ممبر ہے، اور مرکزی جامعہ مسجد خانسامہ میں یہ لوگوں کا مجمع ہے۔ دکھائیں جی مجمع ایک دفعہ، یہ مجمع ہے لوگوں کا، اور میں آپ کے سامنے یہ آیت کریمہ پڑھنے لگا ہوں۔ وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ آیت کریمہ پڑھ دی میں نے آپ کے سامنے، مجمع کے سامنے پڑھ دی ہے، اور پھر یہ چیلنج کیا کہ کسی بھی مکتبہ فکر کا ترجمہ آپ کر دیں۔ سب سے پہلا نام لیا امام اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ بیان رضا خان صاحب کا ترجمہ پڑھیں تو میں آپ کے سامنے اس آیت کا ترجمہ جو اعلیٰ حضرت نے کیا وہ پڑھ رہا ہوں۔ تم فرماؤ میں اپنی جان کے بھلے اور برے کا خود مختار نہیں مگر جو اللہ چاہے۔ آواز سے کہیں سبحان اللہ، تاکہ مرزا چھوٹے مرزا صاحب کو یہ پتہ چلے کہ میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے آپ کے سامنے اور آپ نے برا نہیں منایا، قرآن کی آیت پڑھی ہے۔ تم فرماؤ میں اپنی جان کے برے بھلے کا خود مختار نہیں مگر جو اللہ چاہے۔ اگر میں غیب جان لیا کرتا تو یوں ہوتا کہ میں بہت ساری بھلائی جمع میں نے کر لی اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی، میں تو یہی ڈر اور خوشی سنانے والا ہوں انہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ کے پڑھنے میں کیا ہوا ہے؟ آیت کریمہ کے اندر خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ تو کب کس مسلمان نے یہ کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر اللہ نہ چاہے تو پھر بھی مالک و مختار ہیں؟ وہ بھائی الا ما شاء اللہ پڑھو نا، الا ما شاء اللہ، اگر چاہے اللہ۔ تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی حقیقی مالک و مختار ہے، اور اس نے اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مختار بنایا ہے، اتنا مختار بنایا ہے کہ آپ چاہیں تو موت کو بھی روک سکتے ہیں۔ بخاری ایک منٹ، اگر آپ چاہیں دیکھو جی میں نے تو آیت پڑھی ہے چھوٹے مرزا صاحب، تو یہ تو مجمع سے لوگ نعرے لگا رہے ہیں۔ آپ مسلمانوں کے درمیان شک پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ قرآن کے بارے میں لوگوں کو شک میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ قرآن پاک تو نعوذ باللہ ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیت کریمہ مجمع میں نہیں پڑھی جا سکتی۔ میں نے مجمع کے سامنے پڑھی ہے، منبر پر پڑھی ہے، اور لوگ تو سبحان اللہ اور ماشاءاللہ اور نعرے لگا رہے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جس بات کی نفی کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ذاتی طور پر خود بخود کوئی مختار نہیں، خود بخود کوئی علم غیب نہیں جانتا، خود بخود کسی نفع نقصان کا کوئی مالک نہیں ہے، لیکن اللہ عطا کر دے تو محبوب اتنے مختار ہیں کہ اگلے صحابی کے بھی جنتی ہونے کی گارنٹی دیتے ہیں۔ جس کو جنتی کہہ دیں وہ جنتی بن جاتا ہے، جس کو جہنمی کہہ دیں وہ جہنمی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب تو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب کے غلام آپ کے صحابی
मुवत्ता इमाम मालिक के मुताबिक ये भी जानते हैं कि माँ के पेट में क्या है, सिद्दीक अकबर ये भी जानते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक कोई शक। ठीक हो गया। हदीस के मुताबिक हुजूर सब कुछ जानते हैं और अल्लाह की अता से जानते हैं। बेशक। लिहाजा छोटे मिर्जा साहब को ये चाहिए कि वो मुसलमानों के दरमियान ये बीज न बोएं कि वो ये कहें कि वो कुरान पाक भी नहीं पढ़ सकता। आपके जिम्मे जो काम लगाया गया था, आपने बड़े मिर्जा के नजरियात का दिफा करना है, आप कीजिए, मैदान में आइए। आप बार बार कहते हैं उसने कोई नहीं दावा किया, उसने नबूवत का दावा नहीं किया। ये दावा तो मुजद्दिद पाक ने भी किया हुआ है, नऊज़-बिल्लाह। ये दावा तो पीरों फकीरों ने भी किया हुआ है। तो आप बड़े मिर्जा का करें ना दिफा और उनसे लें, भाई मैं उनका नुमाइंदा हूं, उनकी नुमाइंदगी कर लें, बड़े मिर्जे की नुमाइंदगी कर लें। हम सैयदना आमिर शाह साहब की गुलामी कर लेंगे, मैदान लगा लें, पता चल जाएगा भाई दावा किया है या नहीं किया है। बाजी अब कैमरा हाजरीन की तरफ करें और सूरतुल आराफ की आयत नंबर 180 सूरतुल आराफ की 188 आयत के बारे में इस फकीर हकीर ने आपको जो आपके सामने तिलावत की है, तर्जुमा किया है और उसका मफहूम बयान किया है। आपको कोई मसला है? आपको बात समझ आ गई है? जिसको आ गई हाथ खड़ा करे। सूरतुल आराफ की आयत नंबर 188 मरकजी जामिया मस्जिद खानसामा में मुफ्ती हसन रजा यल्दरम ने पेश की है और हाजरीन को समझाई है। किसी को कोई मसला नहीं हुआ है, किसी को कोई मसला। हाँ, और कुरान पाक से मुसलमानों को कोई मसला होता भी। तो हजरात, आपने देखा मुफ्ती हसन रज़ा यल्दरम साहब ने किस तरह मिर्ज़े की गिरफ्त फरमाई और उसके चैलेंज को पूरा किया। अवाम अहले सुन्नत, आप इतनी भोली भाली ना बने, ये ना समझें कि अहले सुन्नत व जमात कोई ऐसी जमात है कि जिस पर जब जिसका दिल चाहेगा वो आके इल्ज़ाम तराशी करके चला जाएगा। नहीं, अवाम अहले सुन्नत, आप बेदार रहें और अपने उलमाए अहले सुन्नत को ज़रूर सुनते रहें। अगर आपके पास मिर्ज़ा की कोई बात आई तो अपने दिल से फ़ैसला नहीं करना, आपने उलमाए अहले सुन्नत के पास जाना है। अगर आपको नहीं पता, इंशाअल्लाह उलमाए अहले सुन्नत आपकी रहनुमाई करेंगे, जिस तरह आप इस वीडियो में देख चुके हैं। जिन हजरात ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।